تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صبح کے حسین اور مبارک لمحوں میں ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ ایک نئی صبح، اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس صبح کو بابرکت بنائے، رحمت و بھرا بنائے۔ اللہ کرے کہ آج صبح سے لے کر آج آنے والی رات تک دن بھر ہم اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں، نیکیوں میں، نمازوں سے بھرپور اس دن کو گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہم کو پھر سے سہانی صبح عطا فرمائی۔ کاش کہ ایسا بھی دن ہو کہ ہم مدینے میں ہوں اور مدینہ طیبہ کی ہم صبح دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، وہاں کی صبح بھی کتنی پیاری صبح ہوتی ہوں گی جو حضور کے جلووں میں گزرتی ہوں گی، جو حضور کی بارگاہ عالیہ میں گزرتی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرمائے۔ صبح کے حسین لمحات میں یہ پروگرام لے کر آتے ہیں۔ نیکیوں بھرا یہ پورا گلدستہ ہوتا ہے، نیکیوں بھرا سما ہوتا ہے، نور بھرا سما ہوتا ہے۔ اس میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک خاص عنوان پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیغام دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین ہر صبح میں کچھ نہ کچھ ایسے پیغامات، ایسے اعمال، ایسی چیزیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں جو دین و دنیا دونوں میں ہمارے لیے یکساں مفید ہوں۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم پروگرام میں قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورۃ التکاثر، اس میں بہت نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے لیے بے شمار پیغامات ہیں۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ کو دیکھا۔ یہ مال کی کثرت، مال کے ہی لیے چاہتے رہنا، حل میں مزید کے نعرے لگانا، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، کہ ہم قبر کو دیکھتے ہیں، قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائیں،
مال آخرت کی الفت اللہ پاک ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ اور مال آخرت یہ کیا ہے؟ مال آخرت یہ نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ میں اخیر میں فرمایا کہ تم سے نعمتوں کے متعلق پرسش ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ نعمت اپنے ساتھ ناظرین زحمت بھی لے کر آتی ہے۔ یہ نعمت کی آج جو بہتات ہیں، آج جو اچھا گھر ملا ہے، اولاد ملی ہے، رزق میں فراوانی جو ملی ہے، رزق میں جو وسعت ملی ہے، خوبصورتی ہے، اچھی زبان ہے، اچھا لہجہ ہے، اچھا انداز ہے، اچھا لباس ہے، کئی ساری چیزیں جو دنیا میں ملی ہے، تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ میں کچھ ہے اور میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، تبھی مجھے یہ چیزیں ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے دی ہیں یہ تو رب جانے، رب کی مشیت ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی سلطنت میں عطا فرمائے، لیکن قیامت کے دن پرسش بھی ہونی ہے۔ آج نعمتوں کے استعمال سے لطف اندوز ہونے والوں، کل قیامت کے دن اس حساب کتاب سے بھی جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتے جس کا وعدہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ نعمت ہی کا ذکر چلا ہے، تذکرہ چلا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پرسش ہوں گی، تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نعمتوں کی بہتات دیکھیں، نعمتوں کی فراوانی دیکھیں، کثرت دیکھیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لا تحصوها، ہم شمار کرنا چاہیں تو قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیں نا، ہمارے پارٹس آف باڈی ہی میں اتنی نعمتیں ہیں، یا آنکھ کی نعمت ہیں، یا ہاتھ کی نعمت ہے، یا آنکھ نہ ہوتی تو زندگی کیا ہوتی۔ آپ اس شخص سے پوچھیے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ ہاتھ نہ ہوتے تو اس شخص سے پوچھے کہ کیسے زندگی گزرتی، کہ بندہ دوسروں کا محتاج رہتا، خود کے ہاتھ سے کھا بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دل ہے اور جسم میں بسنے والی ہر رگ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ سسٹم ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک رگ اگر بند ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، تو بندے کا پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو کئی نعمتیں وہ ہے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر غور کریں، یقیناً ناظرین اگر غور کریں ہم، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا ہے، یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو درست فیصلے کرنے کی صلاحیت دی، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ بعض اوقات تو یوں دیکھیں نا کہ آپ بالکل شدت کی گرمی ہے، کہیں سے آپ کو ٹھنڈا پانی میسر آ جاتا ہے، گرمی کی شدت میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب مل جانا، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیے کہ آپ چل رہے ہیں تو اللہ پاک کی نعمتوں کا جو ہے وہ آپ پر بارشوں کی طرح برسنے کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ ماں باپ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ماں باپ کے ماں باپ نعمت ہے، رشتہ دار نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ گھر میں بھی اللہ پاک نے جو غذائیں ہم کو عطا فرمائی، زمین سے نکلنے والی چیزیں اللہ پاک کی نعمت، اس زمین پر آسمان سے برسنے والی بارش اللہ پاک کی نعمت۔ ابھی تو عجب حال ہے، کچھ شہروں میں، کچھ سٹیز میں تو اتنی بارشیں ہیں کہ لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، کسان بارش کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لیکن کچھ سٹیز ایسی ہے، کچھ اسٹیٹس ایسی ہے کہ جہاں بارش نہیں ہو رہی تو وہاں بارش کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ بارش کا آنا بھی نعمت ہے، اور بارش کا کبھی کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جانا یہ زحمت بھی بن جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ پانی یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کتنی جگہوں پر استعمال یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ہم کو یہ عطا فرمایا ہے۔ کہیں کہیں تو اس کی کوسٹ پے کرنی ہوتی ہے، لیکن کہیں فری آف کوسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہیں پینے کے لیے کوسٹ پے کرنی پڑتی ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، لیکن کہیں کہیں تو جناب یہ بھی سلسلہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی نعمتوں پر شکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم FGN چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کریں گے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ بالخصوص آج جس نعمت کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے
جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے دیگر مخلوقات سے بدرجہ اتم عطا فرمائی ہیں، اور وہ ہے طاقت۔ جی ہاں، طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے، یہ ویسی طاقت ہے جیسی طاقت کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ جی ہاں، یہ سمجھے کہ ٹنوں وزن پر مشتمل ہاتھی کو بھی انسان اپنی دماغ کی طاقت سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کا وہ وزن جو جسمانی ہے وہ ہلکا پڑ جاتا ہے اس شخص کے ذہانت کے آگے، جو اس کی ذہانت کی طاقت سے وہ اس کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذہنی جو طاقت عطا فرمائی، جو قوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے مائنڈ سے اونچے اونچے چٹانوں میں سے جناب خدانے نکال لیتا ہے، اور وہاں سے بھی وہ معدنیات کو زمین میں سے نکالنے کا اور خدانوں میں سے نکالنے کا سلسلہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ طاقت کو اگر ہم الگ الگ پیرائے سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ الفاظ کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ قلم کی طاقت، جی ہاں، قلم جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر خیر فرمایا، اور یہ قلم کی جو ایجاد ہوئی، یہ جو ساری چیزیں، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اصل طاقت تو قلم ہی کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن جو ہے یہ سب سے پاورفل سمجھے کہ ایک ایسی چیز ہے سوسائٹی میں کہ اگر یہ نہ ہو تو شاید ہم اپنے ملک کا سسٹم نہ چلا سکیں، یا ملک کی بہتری کے لیے کچھ کوشش نہ کر سکیں، یا اور بھی جو چیزیں آپ دیکھیں فتاویٰ لکھی جاتے ہیں قلم کی بدولت لکھے جاتے ہیں۔ اب تو خیر تھوڑا اسمارٹ زمانہ آ گیا، اب تو ٹائپنگ کا جو ہے وہ معاملہ آ گیا، لیکن پھر بھی ایجوکیشن اگر نہ ہو تو بندہ ٹائپنگ بھی نہیں کر پائے گا نا، اس کے لیے بھی تو ایک بیسک نالج کا ہونا ضروری ہے۔ تو قلم یعنی ایجوکیشن، اگر تعلیم نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، تو یقیناً بندہ کچھ بھی یعنی وہ چیزیں کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے۔ پیسے کی طاقت کیا ہے، مال کی طاقت کیا ہے، یہ چار چیزوں پر انشاءاللہ الکریم ہم کلام کریں گے، اور تفصیل سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا۔ جی نعت خوان اسماعیل بھائی، آج کون سا کلام سنانے والے ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام چمن طیبہ میں سنبل۔ ارے واہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام ہے جی۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو، کی جو بالوں سے تیرے روز کی جارب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روز کی جارب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کوہ دھارے گے سو، شب کو شبنم نے تبرک کوہ دھارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، ہم سیاہ یاروں پہ یا رب تپش مہش میں، ہم سیاہ یاروں پہ
سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع، سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے یسوع، کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے یسوع، چمنے طیبہ میں سنسل جو سوارے یسوع، حور بڑھ کر شکر ناز پہ سارے، اور سوکھے تانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے تانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع، چمنے طیبہ میں سنسل جو سوارے یسوع، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو ستارے یسوع، تیرا بختوں کی شفاعت کو ستارے یسوع، چمنے طیبہ میں سنسل جو سوارے یسوع، اور بڑھ کر شکر ناز پہ وارے یسوع، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑھتے ہیں، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑھتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے یسوع، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے یسوع، چمنے طیبہ میں سنسل جو سوارے یسوع، دل کی بوندیں ٹپکتی لگی
بالوں سے رضا کیا مہکتے گئے مہکنے والے منہ پہ چلتے بھٹکنے والے دل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے سور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عاشقوں کا ہی انداز ہوتا ہے کہ کیسوئے مبارکہ پر ہی اتنا کچھ لکھ دینا اور اس انداز میں لکھ دینا، اتنے معنوں میں لکھنا. یقیناً جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت کی جائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں سکھایا ہے ناظرین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ سے محبت کیسی ہونی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں کچھ ہلکی بات کہہ جاتے ہیں یا کر جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق، آپ کی محبت یہ اس معیار کی تھی کہ آپ ان باتوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور جنہوں نے اگر کچھ کہا بھی ہے تو قلم رضا کہاں خاموش رہا. ہاں، اعلیٰ حضرت کہاں خاموش بیٹھے. بریلی کے اس چھوٹے سے گھر میں ہونے کے باوجود بھی آپ کے قلم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا، اور وہ ایسا لکھا ہے کہ آج تک اس کی شدت جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے ان افراد میں کہ جن کے پیشواؤں نے لکھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کے متعلق لکھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں تھا. چونکہ ماہ رضا جاری ہے، اللہ کی رحمت سے عرس مبارک بڑی شان و شوکت سے بنایا گیا، اور سرزمین بریلی پر تو جو بولتے نا کہ ایک ماشاءاللہ ایک میدان عرفات جیسا ایک مجمع ہوتا ہے، ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا بھر کے عاشقان رضا جمع ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو خراج عقیدت یہ پیش کرتے ہیں. بیانات کا سلسلہ رہتا ہے. دعوت اسلامی کا بھی ماشاءاللہ عرس مبارک منانے کا ایک وہاں نرالا انداز تھا، شاندار انداز تھا. کئی جگہوں سے، ملک کے الگ الگ حصوں سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وہاں پہنچے اور عاشقان رسول پہنچے. وہاں دارالسنہ کا قیام ہوا، وہاں تربیت کا اور پیغام رضا، تعلیمات رضا سے آگاہ کیا گیا، اور اللہ کی رحمت سے وہاں سے مشن رضا لے کر پھر یہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس ہوئے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے پیغامات کو، آپ کی تعلیم کو، آپ کے ارشادات کو اور آپ کے ان معاملات کو کہ جو لوگوں کے لیے مفید ترین ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آئیے بلا تاخیر ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. موضوع ہے ہمارا طاقت، اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایمان کی طاقت. ایمان کی طاقت یہ کتنی پاورفل ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اس طاقت کا واقعی میں طاقتور ہونا کتنا ضروری ہے. جی مظفر بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ندیم بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن یہ مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے. تو ایمان کی طاقت دیکھا جائے تو بہت بڑی طاقت ہے. آج کبھی کبھار لوگ جو ہے دنیاوی پریشانی آ رہی ہے، دنیا میں کامیابی نہیں ملتی جی، اور اگر دوسروں کو کامیابیاں کچھ دنیاوی مل رہی ہے، دنیاوی ترقی مل رہی ہے، تو بعض اوقات اس سے کوئی احساس کمتری
اور کوئی احساس محرومی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے جو کسی کے پاس، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان کا دار و مدار جن کے اوپر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اور حضور مفتی اعظم ہند نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی اتنی بڑی طاقت، اچھا لوگوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیے۔ مسلمان کے پاس جو ایمان کی جو طاقت ہے نا، آئے دن جو ہے ایسی کلپس جو ہے ایسی ریلز وغیرہ آتی رہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہزاروں ڈالر لے کر، ہزاروں پاؤنڈ لے کر، بڑے بڑے آئی فون وغیرہ لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اچھا آپ کا روزہ ہے، یہ ہزاروں پاؤنڈ آپ کو مل جائیں گے، یہ آئی فون آپ کو مل جائے گا، آپ روزہ توڑ دیجئے۔ لیکن کوئی مسلمان جو ہے اپنا روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ تو دنیاوی دولت ہے، اگر ساری دنیا کی بھی دولت کسی کو دینے کی جو آفر کی جائے اور کہا جائے کہ تو اپنا ایمان چھوڑ دے، تو ہرگز کوئی مسلمان جو صاحب ایمان ہوگا، جو سچا مومن ہوگا، وہ کبھی اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا۔ صحیح۔ تو اتنی بڑی دولت اللہ کے کرم سے ہمیں حاصل ہے، اتنی بڑی طاقت، اور اس طاقت کو دیکھ کر لوگوں کے دل کی بھی دنیا بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ اس ایمان پر ثابت قدمی کو دیکھ کر لوگ بھی جو ہے اس مذہب کے قریب آتے ہیں کہ یہ دین کیسا دین ہے، یہ کیسی اس کی تعلیمات ہے، اور آئیے ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں، لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے۔ تو ایک حکایت میں پیش کروں گا۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم و جابر تھا، اور بڑی جو ہے لوگوں کو تکالیف دیا کرتا تھا۔ اب ایک بار وہ گرفتار ہوا، اور اب جو اس کے جو مخالف جو بادشاہ اور جو فوجیں وغیرہ تھی، انہوں نے اس کو سزا دینے کا طے کیا۔ اب یہ پکڑا گیا، گرفتار ہوا ہے، اب اس کو مار دیا جائے گا، لیکن کس انداز سے مارا جائے؟ الگ الگ لوگوں نے مشورے دیے، تو آخر یہ طے پایا کہ ایک دیگ میں اس کو ڈال کر اس کو آگ پر چڑھا دیا جائے گا، اور اس طرح سے اس کو جلا جلا کر جو ہے وہ اس کی جان لے لی جائے گی۔ اب اس کو آگ میں ڈال کر جو ہے دیگ کو بند کر دیا گیا، باندھ دیا گیا اچھے سے، اور اس طریقے سے اب وہ اس کے اندر قید۔ اب تپش جو بڑھنے لگی، تو وہ جن کو مانا کرتا تھا وہ اپنے ان معبودوں کو جو ہے پکارنے لگا، لیکن پھر تھوڑے عرصے بعد اس نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی مدد نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو اب جو ہے وہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، مالک و مولا، اے اللہ، اے مسلمانوں کے رب، مجھے معاف فرما دے، میں بھی تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس کی زبان سے نا لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمت کیسی جو ہے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ پڑھنا ایسا قبول ہوتا ہے، اس کی توبہ ایسی قبول ہوتی ہے کہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، اور بارش سے وہ جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ جی۔ اب وہ تپش ختم ہوئی، لیکن ابھی بھی وہ دیگ کے اندر قید تھا، تو ایک ایسا طوفان آتا ہے، ایک ایسی ہوا آتی ہے جو اس کو دیگ کے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ آگ بھی بجھ گئی، ظالموں کے نرغے سے بھی نکل گیا، اور وہ دیگ اڑتے 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 بہت دور چلی جاتی ہے، اور وہ ایک قوم کے سامنے جا کر جو ہے وہ دیگ گرتی ہے، پہنچتی ہے۔ اچھا وہ قوم والے بھی جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، صاحب ایمان نہیں تھے، جی۔ لیکن جب وہ دیگ کو دیکھتے ہیں کہاں سے یہ دیگ اڑتی ہوئی آ رہی ہے، کیا ہے اس کے اندر، جب اس کو کھولتے ہیں، اس شخص کو آزاد کرتے ہیں تو باہر نکلتا ہے۔ اچھا وہ دیگ جیسے جیسے اڑ رہی تھی ہوا سے، تو اس بادشاہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیگ سے آواز آ رہی ہے۔ جب جو لوگ کھولتے ہیں تو بادشاہ باہر آتا ہے، اور جب اس اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اللہ تو وہ سارے لوگ اس واقعے کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے، اور ایک ایمان کی طاقت سے جو ہے اس کا جب مظاہرہ ہوتا ہے
تو دوسرے لوگوں کو بھی آج ایمان کی دولت مل جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے ایمان کی. اور اگر بندہ جو ہے اسی کی حفاظت بھی کرے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. خاتمے کے وقت اگر ایمان سلامت رہا تو پھر زندگی کامیاب ہے، بندہ مومن رہا، صاحب ایمان والا رہا اور پھر ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوا، یہی اصل کامیابی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایمان ہی اصل ہمارا سرمایہ ہے ناظرین، ایمان ہی ہماری اصل طاقت ہے. جی ہاں، دنیا میں بھی ہماری ایمان اصل طاقت ہے اور آخرت میں بھی ایمان ہی طاقت ہے کہ ایمان والے ہی بخشے جانے ہی، ایمان والے ہی فلاح پانے والے ہیں. قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون کی یہ سب سے پہلی جو آیت ہے، یہ ہمیں گویا کہ بتا رہی ہیں کہ مومنین یہ کامیاب ہو گئے، اور یہی مومنین ہوں گے اور یہی کامیاب ہوں گے، اور مومن ہی جنت میں داخل ہوں گے. جی ہاں، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور یہ بھی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو جنت میں داخل کون ہوگا؟ وہ جو مسلمان ایمان ہیں. والا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے. اللہ کی رحمت ہے، مسلمان ہے، الحمدللہ. اس کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان پر ایسی استقامت ملے کہ مرتے دم تک ہم ایمان سے ایک لمحے برابر بھی محروم نہ ہوں. آج ہمیں ایمان تو کہہ لینے دیجئے کہ نسلاً در نسل جو ہے وہ مل گیا ہے، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیں، بزرگوں کا انداز دیکھیں تو بعض اوقات انہوں نے ایمان کو تلاش کیا ہے، یہ راہوں پر وہ چلے ہیں، انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، کہ تپتے ہوئے اس عرب کے صحرا میں آپ کو گرم گرم ریت پر تپایا جا رہا ہے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیٹھ کو دیکھا نا، چادر ہٹی پیٹھ کو دیکھا، تو دیکھا کہ کئی جگہوں پر پیٹھ پر جو نا جلنے کے نشان تھے. پوچھا اے خباب یہ کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ جب میں نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوا، آپ کی غلامی اختیار کی، تو اس وقت غیر مسلموں کی طرف سے اور جو گستاخان رسول تھے ان کی طرف سے مجھ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئی، اور مجھے میرا جو حال کیا وہ یہ ہے کہ تپتے ہوئے گرم گرم سریوں کے ذریعے میرے پیٹھ کو جو ہے وہ جلایا جاتا، یہاں تک کہ میری چربی کوئلوں پر جلایا جاتا، اور میری چربی جو ہے وہ پیٹھ کی یہ پگھل کر گرنے لگتی. یہ جو ہے وہ کیفیت تھی. اللہ اکبر. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ کو بوسہ دے دیتے ہیں اور چوم لیتے ہیں کہ یہ وہ پیٹھ ہے اور یہ وہ نشانات ہیں کہ جس کو راہ خدا میں تپایا گیا ہے اور اس پر ظلم کیا گیا ہے. تو ان لوگوں نے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بہت جد و جہد کی ہے. میں یہاں پر یہ آخری جملے کہہ کر دوسری طاقت کی طرف بڑھتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. وہ یہ کہ ناظرین کرام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مظفر بھائی نے یقیناً ایک جو قید لگائی ہے کہ سچا ایمان والا ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ دنیا کی ساری دولت اس کو دے دی جائے اور جناب وہ اپنا ایمان بیچ دے، ایمان کو ضائع کر دے، حضور کی غلامی سے باہر آ جائے. کوئی بھی سچا مومن یہ ہرگز نہیں چاہے گا. جی ہاں، لیکن جو کمزور ایمان والے ہیں، جو گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور کر چکے ہیں، جو لالچی ہو چکے ہیں، وہ بعض اوقات اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ دار اسلام سے وہ خارج ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو ایک دنیا کی ذلیل دولت کے لیے ہم ایسا کریں گے؟ یہ تو اس طرح کی دنیا کی ذلیل دولت جو ہے وہ اس پر تف ہے اگر وہ ایمان کے سودے کے بعد میں حاصل ہوتی ہو. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بندے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں لطف کے لیے، اور جناب صرف تھوڑی بہت کی لذت کے لیے میوزک سن رہے ہیں. میوزک میں اس طرح کے جملے ہیں
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بولنے جیسے نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بولنے جیسے نہیں ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات کے متعلق بولنے جیسے نہیں ہے، فرشتوں کے متعلق بولنے جیسے نہیں ہے، وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ایمان چلا جاتا ہے۔ پھر لوگ کہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، ہمیں جناب یوں سمجھے کہ ترقیاں نہیں مل رہی ہیں، تو اصل ترقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں ہے۔ دوسری جو اہم طاقت ہے، انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، یہ بڑی اہم نعمت ہے، اور ایمان کی طاقت کے متعلق آپ نے سنا۔ دوسری ہماری جو طاقت ہے وہ ہے ہمارے الفاظ کی طاقت۔ جی ہاں، لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ لفظ بڑی طاقت رکھتے ہیں، جی بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ جب کبھی غم میں مبتلا تھے، کبھی پریشان تھے، کسی کے میٹھے دو جملوں نے آپ کے غم کو کس طرح دور کیا ہوگا، آپ کے غموں کو کس طرح کافور کیا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ بہت خوش ہیں، جی ہاں بہت خوش ہیں، لیکن کبھی کسی کے کہے ہوئے دو لفظوں نے آپ کے دل کو چھنی چھنی کر دیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کی وہ ساری خوشیوں کو وہ لے کر جو ہے وہ گزر گیا ہوگا۔ ایسا بھی ہوا ہوگا۔ لفظ تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں، لفظ بہت اثر رکھتے ہیں۔ یہ لفظ ہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہا، اور اس کی طاقت اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام برائیاں، وہ تمام گناہ، وہ تمام کی تمام چیزیں جو قبل اسلام بندے نے کی تھی، یہ چند لفظ ادا کر دینے کے بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ اگر یہ جملے ادا کیے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ تمام کی تمام برائیاں اللہ پاک جو ہے وہ پاک و صاف فرما دیتا ہے، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ ہے ایک طاقت لفظ کی۔ آپ دیکھیں استغفر اللہ بندہ پڑھ رہا ہے، ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ لفظوں کی طاقت ہے۔ مزید بھی کیا ہے لفظوں کی طاقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بولنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے، آئیے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی مظفر بھائی۔ الفاظ اور جملے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ کس انداز میں بولا جائے۔ آج کوئی بھی بات کو ڈسکرائب کرتا ہے بندہ تو زبان کے ذریعے اپنے محسوسات کا، اپنے جذبات کا اظہار لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ جذبات جو ہے نا، بعض اوقات غصیلے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات جذبات سے غصہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ انداز ایسا ہے کہ یہ الفاظ اور یہ دیگر جو چیزیں ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں، اور اس کو یہاں تک کہ جانور بھی سمجھتے ہیں۔ اگر جو جانور کسی نے کتے کو پالا ہے، بلیوں کو پالا ہے، ان کے الگ احکام ہیں جانوروں کو رکھنے کے، لیکن کسی کا اگر کوئی پالتو جانور ہے، اب وہ اگر غصے میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کا نام لے رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، باہر چلو، باہر جاؤ، تو اب وہ جانور بھی اس کے محسوسات کو اور اس کے الفاظ کو سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ جانور بول نہیں سکتا ہے، لیکن آواز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ اس کے اوپر بھی اس کا ایک اثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح بچے ہوتے ہیں، جب بچوں کو پیار سے جو چمکارا جائے، بلایا جائے قریب میں، تو بچے بھی قریب آتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی چیزیں دکھاتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ الفاظ بولے جائیں ان کے بارے میں، کچھ حوصلہ افزائی کر دی جائے، اور والدین کی بے توجہی ان کو احساس کمتری میں بھی مبتلا کر دیتی ہے کہ بندہ اچھا کام بچہ کر رہا ہے، اسکول میں اس نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہے، کوئی پروجیکٹ بنایا ہے، کوئی کاپی میں آج لکھ کر لایا کہ آج مجھے ٹیسٹ میں 10 میں سے 10 نمبر ملے۔ اب ماں باپ اگر اس کو توجہ نہ دے، دو چار الفاظ اس کو نہ بولے، تو وہ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو الفاظ کو اچھے انداز سے بولنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ انداز ہمیں سکھایا گیا کہ کسی بات کو بھی بولنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو بندہ جو بہتر والا انداز ہے نا وہ اختیار کرے۔ مثال کے طور پر انگلش میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک آرڈر والے سینٹنس ہوتے ہیں اور ایک ریکویسٹ والے سینٹنس ہوتے ہیں۔ تو کسی کو اگر انگلش میں کہا اوپن دا ڈور، دروازہ کھولیے، دروازہ کھولو، یہ آرڈر والا حکم ہو گیا۔ اور اگر اسی کو ریکویسٹ والے جملے میں تبدیل کرنا ہے تو صرف اس کے پہلے
جو ورب کے پہلے آرڈر والے لفظ کے پہلے صرف پلیز لگانا ہوگا. پلیز اوپن دا ڈور, برائے مہربانی دروازہ کھولیے. پانی منگانا ہے یا کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا ہے, ڈائریکٹ اس کو حکم دینے کے بجائے بندہ برائے مہربانی ذرا آپ یہ کام کر دیں گے, آپ ذرا پانی لا کر دے دیں گے, یہ انداز اختیار کریں گے. تو یہ انداز جو ہے بندے کے دل میں بھی وسعت جو ہے پیدا کرتی ہے. یہ انداز جو ہے اپنانے سے بندے کے اوپر بھی یہ باتیں اثر انداز ہوتی ہے, اور وہ دل سے جو ہے کسی کا جو ہے, اگر کسی کے یہاں ملازم ہے, ملازم تو ایسے بھی کام جو آپ کہیں گے وہ مانے گا ہی, تو ہر بار اس کے لیے جو حکم دینا اور اس کو آرڈر دے کے کام کروانا. امیر اہل سنت کا ایک زبردست جو ہے شاہکار جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں نگران شورا کو آپ نے جو ہے وصیت کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جو آپ جو نگران ہیں نا, تو آپ اپنے پاور کو ڈبے میں بند کر کے جو آپ کے ماتحتین ہیں, جو اسلامی بھائی ہیں, جو اراکین شورا ہیں, ان کے مشوروں سے کام کرتے رہیے گا تو آپ کا پاور بھی سلامت رہے گا. کیا بات ہے. یعنی طاقت کا اور پاور کا جو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے, اور بندہ جہاں طاقت خرچ نہیں کرنی ہے وہاں بھی طاقت. ارے بھائی آپ نارمل بھی کہیں گے تو وہ آپ کے ماتحت, آپ کے امپلائیز, آپ کے جو زیر دست ہے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. تو وہاں بھی یہ کر دو, وہ اٹھا دو, یہ کیوں نہیں ہوا, یہ وقت ہے, یہ انداز ہے. تو یہ انداز اختیار کر کے دل سے بعض اوقات ماتحت جو ہے یا دیگر جو زیر دست ہوتے ہیں ان کے دلوں میں عزت کم ہوتی جاتی ہے. اور اگر نرمی والا اچھا انداز ہوگا, اچھا لہجہ ہوگا, بعض اوقات بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن لہجہ اور الفاظ بندہ دوسرے استعمال کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے, امیر اہل سنت کا یہ بھی ایک بہت زبردست جملہ ہے کہ آپ کو کب, کہاں اور کیا بولنا ہے, اگر یہ گر آپ سیکھ گئے تو ہر ایک کے نزدیک جو ہے آپ کامیاب رہیں گے. یہ نا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ہے. حقیقت یہی ہے, مظفر بھائی جہاں فرما رہے ہیں کہ نرمی سے بولے ہوئے دو جملے یہ کام بنا دیتے ہیں, اور وہی جملے سختی سے بولے گئے تو وہ کام بگاڑ بھی دیتے ہیں. بس یہ لفظوں کی جو طاقت ہے, یہ اس کا درست استعمال یہ ضروری ہے, درست استعمال یہ ضروری ہے. ہم غور کرتے رہیں کہ ہمارے جملے کسی کے لیے خوشی کا باعث بن رہے ہیں یا دکھ کا باعث بن رہے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے زبان سے جملے نہیں بلکہ ایک جس طرح گولی, ایک بندوق سے جو گولیاں نکل رہی ہوتی نا, وہ گولیاں نکل رہی ہیں, اور جس طرح وہ گولیاں جان لیتی ہیں, ان کے الفاظ یہ دل کی جو ہے وہ جان لے رہے ہیں اور اس کو بے چین کر رہے ہیں. واقعی میں ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یعنی کبھی کبھی تو نا کچھ لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا, لیکن اگر ان لوگوں کو بھی اگر ہم اپنے اچھے جملے دے دیں نا تو وہ بھی ان کے لیے یادگار بن جاتے ہیں, اور بندہ اپنی جناب بولی سے ہی پہچانا جاتا ہے. ہاں مظفر بھائی, یہ جو لفظ ہے نا, یہ نسل کا جو ہے وہ رنگ دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تربیت کیسی ہے. وہ کہا گیا نا کہ جناب وہ تو شخص سے بات کر کے معلوم پڑتا ہے کہ اس کی تربیت کی گئی ہے یا محض اس کو پالا گیا ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اگر بندہ اچھا بول رہا ہے نا تو یقین جانے لوگ سمجھتے کہ یار اس کی تربیت اچھی ہے, کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ یہ بولتا بڑا سونا ہے, بولتا بڑا اچھا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ جن کے پاس بیٹھ کر نا بندہ اپنے دکھ غموں کو دور کر دیتا ہے. یعنی بولتا ہے یار کتنی پیاری بات کرتے ہیں یار, یہ سب بولتے ہیں, یعنی ایسا بولتے ہیں کہ من کرتا ہے بولتے ہی رہیں. کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جی چاہتا ہے بھائی اب کب ختم کرو گے. تو ایسا نہ بولو کہ لوگ ہمارے خاموش رہنے کا انتظار کریں, بلکہ ایسا بولو کہ لوگ منتظر رہیں کہ یار کچھ اور بول دیجئے. میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہ رہا تھا, پھر انشاءاللہ کلاموں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا موبائل فون جو ہے نا وہ گم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یقیناً اس وقت میں موبائل فون کا گم ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس پاور ہی ختم ہو گیا. ساری چیزیں اس موبائل میں موجود ہیں, تو موبائل فون جو ہے وہ گم ہو گیا اس کا. اب اس نے کسی اور کا موبائل فون لیا اور اس نے کسٹمر کیئر کو پر جو ہے سمجھے کہ کال کیا تاکہ اپنا سیم کارڈ وہ بند کروا سکے. وہ بندہ بڑا پیارا تھا کہ جو وہاں سروس جو ہے وہ دے رہا تھا. اس نے کال کیا اور گھبراتے ہوئے کہا کہ ہلو بھائی میرا نا سیم کارڈ بند کر دیجیے, میرا موبائل چوری ہو گیا. وہاں سے جو رپلائی آتا ہے نا وہ بڑا پیارا آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ٹھیک ہے نا, آپ کو تو کچھ نہیں ہوا نا,
اس طرح کے جملے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوا, آپ کہیں بیٹھ جائیے. جب وہ یہ جملے سنتا ہے نا تو بولتا ہے کہ آدھا وہ جو غم تھا نا میرا یوں ہی دور ہو گیا, آدھا غم تو میرا یوں ہی دور ہو گیا کہ یار میں تو صحیح سلامت ہوں, میں تو اچھا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کو دکھ اور غم سنائے جائیں ہاں تو وہ 4-5 اپنے بھی سناتے ہیں. ہاں شعیب بھائی, کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں اس فیلڈ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ہوا. تو اللہ کے بندو سن لو یار, کوئی لے کر آئے اگر دکھڑے تو سن لیجیے, اپنے کسی اور کو سنا دینا, یا دکھ کا مداوع کہیں اور کر دینا. تو بہرحال یہ والی چیزیں بھی ہوتی ہے. تو کسی نے کہا ہے شربت نہ دے نہ دے, کرے بات تو کرے بات خیر سے, خیر سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے. تو میٹھے جملے کہیں, اپنے زبان سے میٹھے جملے ادا کریں, اور یہ جملے میٹھے بیوی کے لیے بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور یہ جملے میٹھے ماں باپ کے لیے بھی ہونا چاہیے. ان کو بھی نہ چھوڑیں. ایسا نہ ہو کہ باہر تو جناب اوئے 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 اوئے, ارے جی آئیے حضور, کھائیے کھجور, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور جناب سارے اچھے اچھے جملے چل رہے ہو, گھر میں جناب انٹری ہوتے حضرت ببر جو شیر ببر بن جا رہے ہیں, یہ اس کو دہاڑ رہے ہیں, بچوں کو دہاڑ رہے ہیں. وہ کبھی ماحول ہو جاتا نا کہ بچے بھی دوڑ رہے ہیں, بس آپ آئیں تو چلی کرتے رہیں گے, بیوی بھی بیچاری سہمی ہے, والدین بھی سہمے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. سب کے لیے میٹھے جملے ہمارے بہرحال ہونا چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ, آپ کی جو میٹھی میٹھی زبان تھی, آپ کی جو میٹھی میٹھی گفتگو تھی, اور یہ تو سمجھے کہ احادیث میں بھی ہمیں فرمایا گیا نا کہ بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں سناؤ, نفرتیں نہ پھیلاؤ. اس میں بھی کردار اہم جو ہے وہ کیا ہے, وہ گفتگو ہی کا ہے کہ جناب بندہ اپنی زبان سے ایسی گفتگو جو ہے وہ کرے کہ بندے کے زبان سے لوگ فرحت ہی پائیں. اور آپ دیکھیں کہ بزرگان دین اس کا خاص خیال رکھتے تھے. مظفر بھائی یہاں پر میں بات کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں میٹھی گفتگو کرنے والے, لیکن بعض لوگوں کا جو ہے نا ذرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھے بولنے والوں سے اچھا بولیں گے, خراب بولنے والوں سے خراب بولیں گے. یار یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو میں کہا ہے اس کو جو ہے وہ عزت دوں. ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش, جیسے کو تیسا, ٹیٹ فار ٹیٹ. جی یہ انداز لوگوں نے مطلب ایک فارمولا, اب یہ سمجھ لیجیے انگریزی تہذیب کا ہے, ٹیٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا. لیکن یہ ہر جگہ اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی اگر خراب چیز ہے نا تو اس کو اگر بہتر بنانا ہے, جیسے اگر کپڑا وغیرہ اس پر نجاست لگ گئی ہے, پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے, تو اس کپڑے کو اس نجاست سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ پانی سے پاک کیا جائے گا. نجاست کو نجاست سے دور نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس کو جو پاک کرنے والا پانی ہے وہ پانی سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے. تو جو بندہ ایسے انداز اپناتا ہے, اچھا جب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ لوگ جو ہے ان کے سامنے پریشانی اپنی پیش کرو یا کوئی معاملہ ہو جائے, حادثہ ہو جائے, تو وہ اپنا سنانے لگتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا جو بولنے والے کی خبر لینے لگتے ہیں. موبائل گم ہو گیا تمہارا, اتنے بڑے ہو گئے, وہ سنبھال کے نہیں رکھ سکتے, کتنی کی قیمت کا تھا, کہاں رکھا تھا, کہاں چھوڑا, ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو, غیر ذمہ دار ہو. تو بندہ آئندہ اچھا پھر ان کا ریئیکشن بھی کیسا ہوتا نا, بہت برا ہوا یار آپ کے ساتھ, بہت برا ہوا, اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے. یار میرے ساتھ بھی ہوا تھا نا تو میں بہت پریشان ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف کو. تو بھائی یہ اور بڑھا رہا ہے بول کر آپ نے تکلیف کو تو بڑھایا, اور آئندہ کے لیے بندہ جو ہے کان پکڑ رہا ہے کہ بھائی اب اس کے سامنے تو اب کوئی پرابلم ہوا نا تو نہیں بتاؤں گا. یہ اپنی ہی کھچائی ہونی شروع ہے کہ بھائی آپ نے ایسا کیا, یہ ہو گیا. اچھا بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں, جی, اگر بچوں کو جیسے یہ امتحان میں اچھے نمبر لے کر نہیں آئے, یہ بہت سخت ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اچھے نمبر لے کر نہیں آئے, وہ کامیاب نہیں ہوا, آلریڈی وہ اپنی کلاس میں ایک ذلت محسوس کر چکا ہے, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے دیگر کلاس والوں کے ساتھ میں, اور ٹیچرز کے سامنے وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں ذلیل ہو چکا ہے, وہ اپنے آپ کو پریشان کر چکا ہے. اب وہ گھر پر آئے تو بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی ہو, یہاں پر بھی اس پہ سختیاں اور جناب اس کی پریشانی میں سپورٹ نہیں کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. بلکہ یہ جو ہے ایسے اتنا مطلب یہ ہاٹ ایشو ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر معاملات ہیں کہ بعض اوقات جو طالب علم جو ہے گھر کے پریشر, باہر کی پریشر کی وجہ سے, اور امتحان میں کم نمبر آنے یا امتحان کے خوف کی وجہ سے, امتحان میں فیل ہو جانے کی وجہ سے خودکشی کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا, اب میرے والد صاحب مجھے کیا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, اتنی انہوں نے فیس بھری تھی, اتنا یہ سب کر کے وہ کیا تھا کہ بھائی اتنے اچھے نمبر سے کامیاب ہونا چاہیے, لیکن اب جو ہے میرا ایسا انداز, تو انداز جو ہے نا گھر والوں کو مشفقانہ رکھنا چاہیے. اچھا وہ بچہ باہر جا کے کیا کیا جھیل رہا ہے, بعض اوقات
کچھ استاد کبھی سخت مل جاتے ہیں، ٹیچرس ایسے سخت مل جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کلاس میٹ ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ طور پر یہ اندر ہی اندر اس کو پریشان کر رہے ہیں. آج ریگنگ سے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے کالجز وغیرہ میں. اسکولوں میں بھی بعض اوقات جو ہے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے گروپ بنا کے، کچھ کم عمر لڑکے ہیں یا مطلب بظاہر کوئی کمزوری ہے، کوئی بچہ موٹا ہے، کوئی بھولا بھالا ہے، کچھ جواب نہیں دیتا، تو اس کو کس انداز سے پریشان کر رہے، ستا رہے ہیں. اور وہ سارا پریشر لے کر بعد میں جب وہ گھر پر واپس آ رہا ہے تو اس سے کوئی ہمدردی بھلا سلوک نہیں، کوئی دیگر معاملات نہیں، اندر ہی اندر گھل رہا ہے. وہ اپنی پریشانی کس کو بتائے گا؟ تو اس کے آنے پر اس کی چھوٹی کامیابی ہو، بڑی کامیابی ہو، اس پر ہماری جو ہے حوصلہ افزائی، اس کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرنا کہ بیٹا اگر کوئی فیل بھی ہو گیا تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش کی، آئندہ، کیونکہ دنیاوی امتحان میں کیا ہے، بار بار موقع ملتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ آخرت کا امتحان ایسا ہے کہ جس میں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو وہ ناکامی بہت بڑی ناکامی، کیونکہ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. لیکن دنیا میں بار بار موقع ہیں، اور بڑے بڑے کامیاب افراد ایسے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو سینکڑوں بار جنہوں نے تجربات کیے، ناکام ہوتے رہے، لیکن ایک دن پھر ان کو کامیابی جو ہے وہ قدم جو ہے چومے. اچھا، یہی انداز جو ہے وہ گھر میں بھی ہو. میرا مشورہ ہے جب میٹھے بول کی بات نکلی ہے تو چند چیزیں اور بھی شامل کر لینی چاہیے. اگر بہو سے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو ساس کو چاہیے کہ میٹھے جملے ہی بولیں. جی. اچھا، ساس کبھی شفقت کا جو ہے وہ سایہ نہ کریں تو بہو کو چاہیے کہ میٹھے جملوں ہی کے ذریعے کام لیں. یہ میٹھا میٹھا ہوگا نا انشاءاللہ. دیکھیں وہ جو شکر جو ہے نا وہ شوگر پیدا کرتی ہے، لیکن میٹھا بولنے میں کوئی شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی بیماری آپ پر لاحق نہیں ہوں گی، بلکہ انشاءاللہ جو بیماریاں ادھر ادھر کی ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گی. نفرتوں کی بیماری، اختلاف کی بیماری، اختلاف جو فسادات لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختلاف نہیں جو رحمت ہیں. تو یہ ساری جو بیماریاں ہیں نا وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. شوہر میٹھے جملے بیوی کو بولے، بیوی شوہر کو بولے، بچے اپنے والدین کو، والدین بچوں کو. تو یہ گھر کا ماحول جو آج بالکل سمجھے کہ میدان جنگ بن چکا ہے ناظرین، یہ میٹھے جملوں کی بدولت اچھا کیا جا سکتا ہے. ہر جگہ اگر آپ میٹھا بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ کام بنتا رہے گا اور کام زیادہ ہوگا. یہ غلط بات ہے کہ جناب میٹھا بولتے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ الکریم کام ہوگا. اور اس کی مثال اگر میں بتاؤں کہ مولانا الیاس قادری صاحب میرے پیر و مرشد نے میٹھا بول بول کے تو پوری دنیا میں سنتوں کا ڈنگا بجایا. اگر یہ جناب سخت ہو جاتے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ حاجی عاقل صاحب ہیں، احمد آباد کے ماشاءاللہ رہنے والے ہیں، دعوت اسلامی کے بڑے عظیم مبلغ ہیں اور بڑے سینئر ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں ان کو. انہوں نے امیر اہل سنت کی اتنی ساری باتیں جو میٹھے بول پر انہوں نے بتائی نا، کہ آپس میں چونکہ اب ظاہر سی بات ہے ایک تنظیم ہے، گھر میں بھی دو بندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، رنجش ہو جاتی ہے. ایسے ہی دو بھائیوں میں جو ہے وہ آپس میں دونوں دینی ماحول سے وابستہ تھے، لیکن کسی نہ کسی چیز کو لے کے ذہنی ہم آہنگی نہیں رہی. ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کمی کہیں کہیں ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت نے دیکھا کہ بڑا طول پکڑ رہا ہے، دونوں کو بٹھایا اور گھنٹوں امیر اہل سنت نے ان سے جو ہے نا وہ گفتگو فرمائی، اور بہت لجاجت کے ساتھ، بجائے اس کے کہ دونوں کی غلطیوں کو جو ہے وہ صرف غلطیوں کو ہی اجاگر کی جائے، بلکہ دونوں کو سمجھایا ہے یہ بھی اپنا بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا میں کام کرنا ہے تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑے گا. یہ جو میٹھے جملے، یہ تربیت بالآخر نتیجہ لائی کہ دونوں کے آپس میں محبت پیدا ہو گئی. ایسی بے شمار مثالیں ہیں دعوت اسلامی میں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے میٹھے جملوں کی برکت سے، مبلغین کے جملوں کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے آج جو ہے وہ لوگ آ جاتے. بلکہ میں اپنا واقعہ بتاؤں، آپ میں سے بھی سب اگر اپنا واقعہ بتائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ میٹھے جملے ہی تھے. میں اسکول پڑھتا تھا اور وہ مسجد میں جو ہے وہ ہر ہفتے ایسا سلسلہ تھا کہ مسجد کی امام صاحب جو ہے نا وہ نعت خوانی کی محفل رکھتے تھے، تو میں بھی یوں نعت خوانی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. تو ایک سنڈے جو ہے وہ ایسا ہوا کہ کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین بھی آئے کہ یہاں چلو اجتماع ہوتا ہے اور نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے، ہم بھی شرکت کر لیتے. تو وہاں پر ایک مبلغ دعوت اسلامی کو جب میں نے دیکھا تو ہوتا نا رنگ کو دیکھ کر رنگ پکڑنا، تو وہ ایک کلام تھا میں نے پڑھا اس وقت میں وہاں پر، تو ان کو اچھا لگا. اچھا، وہ جس اسکول میں تھا وہ بھی آگے کی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن ماشاءاللہ باشرہ تھے اور وہاں پر ٹوپی وغیرہ پہن کر آتے تھے اسکول میں. امامے کی پرمیشن تو شاید نہیں رہی ہوں گی، لیکن باہر وہ ماشاءاللہ اسکول کے بعد میں ایک اپنے مدنی حولیے میں رہتے تھے. وہ آئے مظفر بھائی، اتنے میٹھے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو
کل کلام پڑھا تھا نا یار, بہت پیارا لگا. اگر آپ اپنی مسجد میں درس دینا بھی شروع کر دیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا. اب میں ہاں تو کر دیا اس وقت نا, کہ اتنا پیارے انداز میں بولا, ہاں میں ہاں تو ہو گئی. بعد میں سوچوں ہوں گا کیسے, وہ سارا اپنا ایک گیٹ اپ اور وہ جو ساری چیزیں تھی, لیکن خیر ہمت کی, اور انہوں نے بھی چھوڑا نہیں. انہوں نے بھی کیا کیا, بولے ابھی آپ کو ایک دم اسٹارٹ نہیں کرنا ہے, ابھی میں آؤں گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں درس دیتا ہوں, آپ دیکھیے. چند ہفتوں کے بعد میں پھر آپ درس دینا اسٹارٹ کیجئے. تو 3-4 ہفتے حضرت آئے, اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھے بٹھا دیا. تو تھوڑا دوستے اسٹارٹ تو ہوا. چند ہفتے گزرے تو اب احساس ہوا کہ یار میں خود لوگوں کو بتا رہا ہوں, سنا رہا ہوں, میں خود اگر چینج نہیں ہوں گا تو کیسے کام چلے گا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور تقریباً 1-1.5-2 مہینے کے اندر ہی مظفر بھائی پورا چینج ہو گیا. ماشاءاللہ. یعنی اسکول جا رہا ہوں تو پھر وہ جناب ٹوپی آ گئی ہے, نماز کی پابندیاں ہے, وہ ساری جو ایک گیدرنگ تھی وہ چھوڑ دی. کیا تھا وہ میٹھے بول تھے, میٹھے جملے تھے. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید وہ زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتا. تو ایسا کئی لوگوں کی زندگی میں بہرحال رہا ہوگا. آئیے اب آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. خواجہ پیر اشرفی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی جمعہ بہت بہت مبارک ہو. زمیں میلی نہیں ہوتی, یہ کلام سنا دیجئے. جی جی بالکل, آپ کو یہ کلام بھی سنائیں گے. علی بھائی نہیں ہے, جی ہاں آؤٹ آف سٹی ہے علی بھائی, اس وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہے. آپ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو سنڈے کے دن پروگرام میں امید دیکھیں گے. اللہ پاک ان کو خیر عافیت کے ساتھ یہاں پہنچائیں. ماشاءاللہ اور بھی فرمائشوں کا سلسلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کلام سنا دیجئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کلام بھی انشاءاللہ سنائیں گے. اور حقیقت میں حال دل حضور کو ہی سنانا چاہیے, نہ سنایا کرو اس شخص کو کہ جو حال سن کر ہمارے حال کو اور تبدیل کر دے. یعنی اچھے حال میں تبدیل کرنے کے بجائے اور برے حال میں تبدیل کر دے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو کیا لگی بات ہے. ہے. دعا میں یاد رکھنا چاہیے. بالکل اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنظیم خان ہے, مدینے کو جائیں گے, ہم مدینے کو جائیں گے, یہ جی چاہتا ہے. یہ کلام سننا ہے. جی جی انشاءاللہ یہ کلام بھی شامل کریں گے. چینل ایف جی ان چینل کو اللہ پاک سلامت رکھے, آمین. یہ اسلامی بہن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں مدینے چلا, یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جی, کلام بھی شامل کرتے ہیں. اور بھی فرمائشیں ہیں. السلام علیکم. نور الحسن بھائی ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کلام ہے انشاءاللہ محمد نور الدین قادری صاحب کلام کو شامل کریں گے. مجھے کلام سنا دیں, پکارو یا رسول اللہ. جی 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 آپ بھی پکاریں, ہم بھی پکاریں یا رسول اللہ. انشاءاللہ کلام کو شامل کریں گے. اور دل کی دنیا کو سجاؤ آقا, یہ بھی فرمائش ہے. اور ایک آصف شیخ ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف جی این چینل سلامت رہیں. یہ کلام سننا ہے, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. آمین آمین. انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. بنت احمد ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کلام سنا دیجئے, رضا کا نام لیوا ہوں. ٹھیک ہے جی, کلام اگر ہے کسی کے ذہن میں تو دیکھ لیں. اس کے علاوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کلام سنا دیجئے, تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. انشاءاللہ اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے
آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ رہو مست بے خود میں تیری ولا میں، رہو مست بے خود میں تیری ولا میں، لا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، عید
کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گئے قدم اور ان کا حرم میرے گئے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری محمد کے غلاموں کا کفن میں نہیں ہوتا محبت میرے آقا کی وہ جذبہ ہے سنو لوگو جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب مل کر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اگلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اہلا و سہلا مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب مل کر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار
طالب ہوں میں آپ کا شان، مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس جی پلے کیجیے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم مےٚ چھُ السلام۔ ناو محمد ربیع اتاری، بہٕ چھُس روزان وول شُپین۔ تۄہہِ چھُ میون سوال یہِ حظ کہِ کینٛہہ لُکھ چھِ پنٛنِس طاقتس غلط استعمال کران باقین پٮ۪ٹھ، تُہۍ یِمن تھوڑا سمجھو حظ تُہۍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو ابھی اسلامی بھائی نے آپ کے چینل کے مادھیم سے آپ کو یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جی مظفر بھائی، کچھ لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے تم سے تمہارے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کی رعایا میں جو لوگ ہوں گے، قیامت کے دن ایک ایک ماتحت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو اگر بندہ جو ہے اس بات کو آج جو ہے اس کی طاقت جو ہے پاور، کرسی کا، منصب کا، یہ تو ہر ایک سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی اس کے اندر پاور ہے، لیکن یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس رکھنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنی بڑی آپ کی رعیت، اور الحمدللہ اسلام بھی پھیل رہا تھا، سلطنت اسلامیہ جو ہے وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی تھی، لیکن آپ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ جن کی آپ تک رسائی نہیں ہے، آپ رات کو جاگ جاگ کر علاقہ دورہ فرما کر لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ ذہن دیا گیا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ذہن دیا، آپ کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو آج اگر کوئی پاور کسی کو حاصل ہونا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اگر اس کا غلط استعمال کیا، وقتی طور پر پاور تو ملا ہوا ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو یہ آخرت میں بھی پھنسانے کا سبب بنے گا، اور دنیا میں بھی مظلوم کی، جس کے اوپر ظلم ہوا، جس کو حق نہیں دیا گیا، جس کے خلاف بندے نے پاور کا بیجا استعمال کیا، تو اس کی آہیں لگتی ہے، اور جو دل سے ایسے حالت میں بددعا نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آہیں پہنچے، اور اس کی سزا ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی مل جائے، اور آخرت کی سزا تو اور زیادہ ہے۔ قیامت کے دن جب جو قاضی ہوں گے، جو فیصلے کرنے والے ہوں گے، جو اہل منصب ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے، اور اگر انہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کیا ہوگا تو یا تو عدل ان کو چھڑائے گا، اور یا ان کا جو ظلم ہوگا یا ان کی جو غلط فیصلے ہوں گے، غلط انداز ہوگا، وہ ان کو پھنسا دے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو بندے کو جو ہے آج وقتی طور پر کسی کو منصب ملے، کسی کو کوئی سیٹ ملے، کوئی کسی چیز کا حاکم بنایا جائے، تو اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور جن کے اوپر وہ بنایا گیا ہے ان کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کو اچھی سہولتیں فراہم کرنے کی اس کو کوشش کرنا چاہیے ان پر، نہ کہ یہ بس وہ حاکم بن بیٹھا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ بھائی جو مال میرے پاس آ رہا ہے وہ دوسروں کا بھی ہے، اگر حق مارا جائے یا اس مال کا جو ہے کچھ اور استعمال کر لیا جائے، یا پھر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ بھائی تو جانتا نہیں ہے میرے پاس کتنا پاور ہے، میری پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ تو اگر بندہ یہ اپنی دنیاوی پہنچ کو استعمال کر کے اگر لوگوں کے خلاف غلط کام کرے گا، طاقت کا بیجا اور غلط استعمال کرے گا، تو دنیا میں بھی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور آخرت کی سزائیں تو بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ سزاؤں سے اور ایسے معاملات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پہ جو طاقت والے اہل منصب ہے۔ اچھا، یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ملتی تھی نا، یہ دی بھی ایسی جاتی ہے، ایسے افراد کو دی جاتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ ایک بزرگ تھے،
وہ ان کے پیچھے ایک شخص لگ گیا کہ حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے. وہ فورس کرنے لگا, بہت ضد کرنے لگا. آپ نے فرمایا اچھا شہر کے کنارے جا کر شہر کے دروازے پہ صبح صبح جانا, دیکھنا کیا واقعہ پیش آتا ہے اور مجھے آ کر بیان کرنا. وہ آ کر دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا سا شخص سر پر لکڑیوں کا گٹھا جو ہے لے کر آ رہا ہے. اب جیسی صبح دروازے پر پہنچا تو شہر کے سپاہی نے اس سے گٹھا بھی چھین لیا, اس کو پیسے بھی نہیں دیے اور اس کو دھکا مار کر گرا دیا. اب وہ بیچارے وہ جو ضعیف شخص تھے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب یہ سارا واقعہ یہ شخص دیکھتا ہے, آ کے وہ بزرگ کے سامنے بیان کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر تجھے اسم اعظم کا علم مل جائے, اسم اعظم اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے, مستجاب الدعوات بن جائے بندہ. تو آپ فرماتے ہیں اگر تجھے اسم اعظم سکھا دیا جائے اور تیرے سامنے یہ واقعہ ہو تو تو اس وقت کیا دعا کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ اس مظلوم جو ہے شخص کی مدد فرما, اور یہ جو ظالم سپاہی ہے اس کو اس کی سزا دے اور اس کا حق اس کو مل جائے, یہ میں دعا کروں گا. تو بزرگ فرماتے ہیں وہ جو بوڑھے شخص کو جن کو تو نے دیکھا ہے نا, وہ میرے استاد ہیں اور انہی سے میں نے اسم اعظم سیکھا ہے. یعنی وہ خود اسم اعظم کے عامل ہیں, اسم اعظم کے جاننے والے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہے. میں ان کا شاگرد ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ روز یہ معاملہ ہو رہا ہے, لیکن میں دعا نہیں کر رہا ہوں اس کی ہلاکت کے لیے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ تو اس کا اہل نہیں ہے. تو پاور بھی آج جو ہے نا ایسوں کو دیا جاتا ہے کہ جو پاور کا غلط استعمال نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ سے. بھائی کہ حق دار کو اس کا حق نہ دینا, جی یہ بھی طاقت کا غلط استعمال ہے. اس طرح کے منصب پر جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتھارٹی رہتی ہے, وہ کسی کو پروموشن دے سکتے ہیں, کسی کو خارج بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر جو طاقت کا نہیں, ایک تو طاقت کا غلط استعمال یہ ہوا نا, کسی کو مار دیا, کسی پر ظلم کر دیا, جیسے ڈکیتی کرنے والے ہیں, یہ مال کے چکر میں جانوں کو لے لیتے ہیں, ساری چیزوں کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ اپنی جو ہے وہ طاقت کا زور آزماتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو طاقت کا اے سی والے روم میں بیٹھے بیٹھے غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے قلم کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, اور ان کو جو یہ منصب ملا ہے اس کے ذریعے, جیسے مظفر بھائی نے فرمایا کہ ناحق کو جو ہے وہ حق دینا, یعنی وہ شخص کی جو اس منصب کا اہل نہیں ہے اس کو وہ منصب دے دینا, جو اس منصب پر ہے, جو حقدار ہے اس کو اس منصب سے معزول کر دینا, رشوت کے چکر میں آ کر. آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو پھر یہ طاقت کا کیسا غلط استعمال ہے کہ اس ایک منصب کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر نہیں, اگر وہ ڈاکٹر کی ڈگری اس کو دے دی جائے, ویسے کافی ساری سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آج کل, تو معاملات کافی جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے فرضی جو لوگ ہیں ہمارے یہاں پر نہ پائے جائے, لیکن ہر فیلڈ کے جو فرضی لوگ ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سماج میں پائے جاتے ہیں. آپ کو جعلی ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے, آپ کو جو ہے وہ دینی مذہبی ہولیے میں بھی کئی لوگ جعلی یعنی ڈپلیکیٹ آپ کو مل جائیں گے. تو بہرحال طاقت کا اس طرح کے لوگ جو ہے نا عموماً زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی منصب ہوتا ہے. یہ نہ بھولیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کو یہ ظلم کرنا اور طاقت کا غلط استعمال کرنا اور جو ہے اس طریقے سے دوسروں کو تکلیف دینا یہ اتنا ناپسند ہے کہ قیامت کے دن جب جانور جو ہے, جانوروں میں سے بھی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا, اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب اپنا بدلہ لے لو. تو آج جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, کون ہمیں پکڑ رہا ہے, ہمارے بارے میں کون کر کیا سکتا ہے. بعض لوگ ببانگ دوحل جو اعلان کرتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, جس کو بلانا ہے, جو طاقت ہے, معلوم ہے میرے پاس پیسہ ہے, سیاسی اثر رسوخ ہے, دیگر چیزیں, کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن وہی جب حالات جو ہے پلٹا کھاتے ہیں تو ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. تو وہ جب وقت آتا ہے زوال کا, جب وقت آتا ہے تو بندہ پھر مکافات عمل کا شکار ہو جاتا ہے. تو بچنا ہی چاہیے, طاقت کا صحیح استعمال ہو, پھر غلط استعمال یہ بھی ہے نا مظفر بھائی, ان بطش ربک لشدید, بے شک اللہ پاک کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اور ظالمین جب پکڑے جاتے ہیں نا, فرعون نے کیا کم ظلم کیا تھا, قارون نے کیا کم ظلم کیا تھا, شداد نے کیا کم ظلم کیا تھا. یہ بالکل بولتے ہیں نا کہ
بالکل یہ جو ظلم و ستم کرنے والے بادشاہ گزرے ان کا جو حال ہوا ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ظلم کرنے والا یہ چھوڑا نہیں جاتا. قیامت کے دن تو یہ فرمایا گیا کہ سینگ والی بکری اگر بے سینگا بکری کو اگر اس نے دنیا میں مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بکری کے سینگ ہوں گے, اور جس نے مارا تھا وہ بنا سینگ کے ہوں گے, اس سے حساب و کتاب ہوگا. تو آپ انسانوں کا پھر کیا کہیے کہ یہاں پر یہ سب ختم ہو جائے گا, جن پر ظلم کیا اس کا حساب دینا پڑے گا, آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ ظلم و ستم کرنے والوں کو ذرا محتاط رہنا چاہیے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جناب تھوڑی سی باڈی شوڈی ہے, ساری چیزیں ہیں, اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو دبا دیا, ان کو مار دیا. اچھا ایسا بھی دیکھا نا, یہ نظارے سڑکوں پہ بھی عام ہیں. اور جناب ذرا اپنے یہاں کے چودھری ہیں, تھوڑے پہلوان ہیں, اور سامنے ایسا بھی جو ہے وہ تجربے میں آیا کہ گاڑیوں کی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے. اب یہ بندے نے جو ہے وہ کار جو ہے وہ تھوڑی آگے لی, اب سامنے بائک والا رک گیا ہے. اب وہ بھی آگے کسی اور کی وجہ سے رکا ہوا, اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے کہ جناب وہ رکے, اور وہ بھی فری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر نہ پہنچے یا آفس نہ پہنچے, وہ رکا ہے. اب اس نے اگر گاڑی اچانک سے روک دی ہے, اب یہ جناب کار سے باہر نکلتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا بھی یہ نظارے بھی جو ہے وہ سڑکوں پر دیکھے گئے ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, سامنے والے جو گاڑی والا تھا اس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوئی, اس کا بیلنس خراب ہوا, وہ بیچارہ گر گیا, تو اس کی وجہ سے اگر اس کی کار کو کچھ پرابلم ہوئی ہے, کچھ اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے یا اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہے, تو یار ظلم تو نہ کرو یار. وہ بیچارہ غریب, وہ سائیکل والے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, پیدل چلنے والے ہوتے ہیں, یہ بائک سے اتر کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. اچھا کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں پبلک بھی, یعنی جب دیکھتے ہیں کہ 10 12 15 لوگ مل گئے تو اب انہوں نے بھی اپنی طاقت کو آزمانا ہے. یہ ٹرک ہے, غلطی بائک والے کی ہے کہ وہی جناب اس کی ٹرک میں جو ہے نا وہ گھسا ہے. اب نہیں, اس میں غلطی جو ہے وہ ٹرک والے کی ہوتی ہے, اس کو نکالیں گے, اس کو زوردار جو ہے وہ بولتے ہیں نا کہ جس کا گھر پہ جو چوہا بھی نہیں مار سکتا ہوگا وہ بھی وہاں ہاتھ صاف کرے گا کہ چلو موقع ملا ہے. معاذ اللہ رب العالمین اس طرح کے انداز اپناتے ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں. تو عموماً پھر ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ جن کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ان کی گاڑی سے کوئی کچلا جائے, تو کئی ملکوں میں ہے کہ لوگ جو ہے وہ روکتے ہیں, ان کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں, باقاعدہ ان کے لیے قانونی اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ بھاگتے ہیں کہ اگر ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ڈرائیور کی سب سے پہلی سوچ ہوتی ہے کہ میں کس طرح نکل جاؤں, گاڑی کا کچھ بھی ہوگا میں اپنی حفاظت کرتا. تو ایک کی جان تو چلی گئی ہے, دوسری کی بھی چلی جاتی. تو یہ جو معاملات ہیں, یہ جو انداز ہے طاقت کا, پبلک کی طاقت کا غلط جو ہے وہ استعمال کرنا, یہ بھی بڑا خراب ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور کہاں کہاں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. بہرحال آج کا موضوع یہ بڑا ہی وسیع تھا, اور بھی موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی تھی. قلم کی بھی اپنی طاقت ہے, پیسوں کی بھی اپنی طاقت ہے. چند جملے اس پر عرض کیے دیتا ہوں. تعلیم ضرور حاصل کریں, چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو, دونوں ہی مفید ہیں. اور دینی تعلیم تو نہایت ہی ضروری ہے, اور یوں سمجھیے کہ ضرورت کے مطابق علم کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر میں قلم ہی پر بات کروں, لکھنے ہی پر بات کروں, تو آج تک ہمارے پاس جو مذہب اسلام جو ہمارے سامنے موجود ہیں, قرآن کی کتابت نہ کی جاتی, احادیث کو نہ لکھا جاتا, تو آج اتنے شرعی احکام ہمارے پاس نہ ہوتے. اعلیٰ حضرت کے وہ فتاویٰ جو آپ نے زبانی املا کرائیں اور وہ اب کتابی شکل میں محفوظ نہ کی جا سکے, ہمارے سامنے نہیں, وہ اوجھل ہیں. جو موجود ہے وہی علم کا اتنا بڑا انبار ہے. کیوں ہے؟ قلم کی طاقت ہے. لوگوں کو لکھنا آتا تھا, لوگوں نے لکھا, ہم تک پہنچا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لکھنا ہے نا, جو کتاب ہے نا, کتاب کو زندگی کہا جاتا ہے. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ صرف کالی سیاہی سے لکھے ہوئے حروف نہیں, بلکہ کسی کی زندگی کی پوری سمجھے کی جرنی ہوتی ہے, پورے تجربات ہوتے ہیں. تو قلم کی بہت طاقت ہے. اچھا جس کے پاس یہ طاقت ہے نا, وہ واقعی میں اس طاقت کا اچھا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. لکھنے کے ذریعے لوگ پوری جو ہے نا دنیا کو تبدیل کر دیتے ہیں, پورے ملک کے حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس طرح لکھتے ہیں, اس طرح کے قوانین لکھتے ہیں, اس طرح کے اصول لکھتے ہیں جو بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں تعلیم اور ایجوکیشن سے وابستہ رہنا چاہیے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی انڈیا بھی ایجوکیشن فیلڈ میں ترقی کر رہی ہے. دارالمدینہ یہ اسکول ہے, یہاں پر بھی اچھی تعلیم کا سلسلہ ہے. بلکہ جتنے مدارس ہیں, جامعۃ المدینہ کہہ لیجئے, مدرسہ المدینہ کہہ لیجئے, ان کے ساتھ میں بھی ماڈرن ایجوکیشن اٹیچ ہیں. اور اس طرح دونوں ملا کر کے اللہ کی رحمت سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا سلسلہ
یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ پیسوں کی طاقت پر اگر بات کریں FGN چینل کے ناظرین، تو اللہ پاک نے جس کو مال دیا ہے وہ اس نعمت کا صحیح اور درست استعمال کرے۔ یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ اب اس مال کو کسی کی جان لینے کے لیے استعمال نہ کرے، کسی پر ظلم کے لیے استعمال نہ کرے، کسی کو جناب رشوت دے دی اور جناب غلط طریقوں سے چیزیں حاصل کر لی، اس لیے استعمال نہ کرے، بلکہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے اور دینی کاموں میں خرچ کرے۔ اللہ پاک نے دیا ہے، مسجد تعمیر کروا دیجئے، مدرسہ تعمیر کروا دیجئے، علماء کی خدمت کیجئے۔ آپ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کو دیجئے۔ آپ کی پیاری دعوت اسلامی انڈیا یہ 55 ڈپارٹمنٹس میں دین و سنیت کا کام انجام دے رہی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کا سپورٹ کریں، آپ غریبوں کی خدمت کریں، آپ یتیموں کی خدمت کریں، آپ بیواؤں کی جو ہے وہ ان کا سپورٹ کریں، غریب بچیوں کی نکاح میں آپ مدد کریں۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے معاملات ہیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی طاقت سے آپ راہ خدا میں خرچ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کہاں کام آیا؟ بارگاہ رسالت میں سب کچھ حاضر کر دیا۔ پوچھا تو کہا کہ یا رسول اللہ گھر پر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ آیا، میں گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ آپ دیکھیں دیگر صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پورا مال حضور پر قربان کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا۔ تو مال کی طاقت اگر ہے، اللہ پاک نے دی ہے، تو اس کو صحیح انداز میں استعمال کریں۔ اور جو غریب ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بھی شکریہ ادا کریں۔ جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے قناعت کریں، انشاءاللہ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ الکریم کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، نئے کلاموں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ یہ صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم ہے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، درود و سلام ہونے کا کرم ہم پہ سلطانی دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو۔ یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، درود و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ پاک، آج جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ یا اللہ پاک، جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو رزق میں تنگی کے شکار ہیں ان کے رزق میں فراخی عطا فرما۔ ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال میں ہمارے لیے وسعت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ دعوت اسلامی مرشد کے غلامی میں استقامت عطا فرما۔ بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری عطا فرما۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو